آپ نے اس کو مینیج کیا، آپ نے کمیٹی بنائی، آپ نے وزیر اعظم سے بات کی، سب چیزیں ہو گئی، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے. کوئی جو 12 سیٹ جو مہاجرین سیٹس ہیں ان میں سے کوئی منسٹر نہیں ہوگا. جو 3-4 منسٹر ہیں وہ بھی ان کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز ہیں جو پاکستان میں جا کر لگتے تھے وہ بھی آئندہ کے لیے وہ بھی نہیں لگیں گے، بلکہ کشمیر کا فنڈ کشمیر کے اندر ہی رہے گا. جہاں تک ایک ایم ایل اے کی جو ایک پینشن تھی، ایک تو اس کو ختم کیا گیا. ابھی کسی ایم ایل اے کو کوئی پینشن نہیں ملے گی. 38 میں سے ایک مطالبہ واپس لے لیا عوامی ایکشن کمیٹی نے، 37 کے 37 قبول ہو چکے ہیں، اور ایک معاملے کے اوپر آئینی کمیٹی بنائے گی جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے. لیکن مارات جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی. 12 سیٹوں والوں کے پاس جو وزارتیں تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں اور فنڈز فریز ہو چکے ہیں. جی، اور جو مراد ہیں، مراد کا بھی جو کون سے وہ جو ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے نا کہ کون سے مراد ایکسٹرا ہیں یا زیادہ ہیں، اس کے اوپر بھی جو کمیٹی ہے وہ فائنل کرے گی کہ کون سے وہ جو منسٹر جو اے جے کے اندر ہمارے. تو کیا میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی جہاں تک مجھے اطلاع ہے وہ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کا میں سمجھتا ہوں شکر ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی. آپ سے مخاطب ہوں. رات کی اس پہر میں ایک بڑا کمپریہنسیو اور جامع ایپیسوڈ کروں گا جس سے یہ وسوسے ختم ہوں گے کہ کیا جو مذاکراتی کمیٹی تھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے کیا وہ قابل قبول ہیں، نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہے، اور مذاکرات کیسے ہوئے، کس نے کروائے. اس سلسلے میں کشمیر النسل برطانیہ کے اندر مقیم، ضلع کوٹلی سے تعلق، مسلم لیگ نون کے صدر اور ایگزیکٹو باڈی کے رکن ہے جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی بنائی گئی، جو تمام جماعتی فیصلے کرتی ہے، امور کو دیکھتی ہے. میری مراد عبد الرحمان صاحب، صدر مسلم لیگ نون برطانیہ، جو تمام ان لوازمات کے اندر شامل حال رہے، جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی بنا کے یہ جو احتجاج ہو رہا تھا، ساری چیزیں تھیں، اس کو سلجھانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. لیکن اس ساری گفتگو کے اندر سب سے بڑا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں یا کہ نہیں، اور کیسے ہوئے. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے. عبد الرحمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام قریشی صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ آپ جہاں پہ جماعت کے صدر ہیں وہیں پہ کشمیر النسل ہیں، اور آپ نے شہباز شریف صاحب کی لنڈن میں امریکہ میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کیسے کنونس کیا، کس طرح سے یہ کمیٹی بنی اور کیسے یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اس میں کیا کردار تھا یہاں کے لوگوں کا؟ قریشی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، مہربانی کہ آپ نے مجھے یہاں ٹائم دیا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کشمیری ہوں، سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں. تو کشمیر کے اندر اگر حالات خراب ہوں گے یا پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں گے تو اس کی تکلیف تو مجھے ضرور ہوگی. تو پرائم منسٹر پاکستان صاحب یہاں موجود تھے تو ان کی بڑی ایک مہربانی کہ میں نے انہیں میسج بھیجا کہ کشمیر کے متعلقہ میں کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کوئی وہاں جو حالات ہیں. تو انہوں نے فل فور ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اس فیملی کا آپ کو خود پتہ ہے کہ بڑا ایک ذاتی سا تعلق ہے ان کا کشمیر کے ساتھ، اور ایک ذاتی انٹرسٹ بھی ہے ان کا. تو انہوں نے فل فور مجھے بلایا اور میں نے جا کے انہیں پورے حالات کا بتایا کہ کشمیر کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو اسی وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کل کروں گا یا سوچوں گا. انہوں نے کہا کشمیر سب سے پہلے میرے لیے، اور میرے وہاں بیٹھے ہی انہوں نے فون کیا، اور جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ آج ہی اسی وقت کمیٹی بنائیں. تو وہ کمیٹی بھی بنی، اور دوسرے دن امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی شکل میں 3 بندوں کی وہ کمیٹی بنی تھی، اور وہ گئے. تو وہ پہلی جو میٹنگ تھی وہ سکسیس نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ امریکن وزٹ کے بعد ایک کامیاب دورے کے بعد برطانیہ میں آئے، تو میں نے پھر انہیں ریکویسٹ بھیجی کہ جناب مجھے اور میرے وفد کے ساتھ مجھے ہم نے کشمیریوں نے، ہم پاکستانیوں نے جو حالات خراب ہیں اس کے اوپر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹائم دیں.
تو انہوں نے کہا کہ آپ فل فور جہاں بھی ہیں آپ کل ہی میرے پاس آئیں اور جو بھی ہے کشمیر کے حالات کو میں خود اس کو ہینڈل کروں گا, میں دیکھوں گا. پھر ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں انہوں نے جب میں بھی تھا, مشتاق بناز صاحب تھے, باقی ہمارے کافی ہمارے 10 جو رکنی ٹیم تھی اس میں میرا ہولڈم تھے, ہمارے چیئرمین صاحب, ہماری پوری ٹیم تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں خود پہلے تو نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے میرا میسج دیں کہ یہ پروٹیسٹ کو ختم کرے اور اسلام آباد میں ان سے خود ملوں گا. تو میں خود جا کے کشمیریوں کے جو معاملات ہیں وہ سارے میں حل کرنے, جو جائز ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ میں حل کروں گا. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں, اگر آپ کے جانے سے کوئی 4-5 دن شاید لگ جائیں گے تو آپ اگر کمیٹی بنا کے بھیجیں. اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور کشمیر ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, اور میں کشمیر چاہے ایکشن کمیٹی ہو چاہے کشمیری کا کوئی بھی مطالبات ہو وہ ہم ضرور حل کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے پھر کمیٹی بنائی اور آپ نے دیکھا وہ کمیٹی گئی. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر مطلب ابھی جو کام شروع ہوئے, جو ریاما برج ہے پچھلے 20 سال سے وہ نہیں بن رہا تھا, وہ بنا. اس کے بعد جو بجلی سستی ہوئی, یہ ایکشن کمیٹی یا ہمارے کشمیریوں کا مطالبہ تو تھا, اس کو ایکسیپٹ پرائم منسٹر پاکستان نے بغیر کسی مطلب دیر کیے ہوئے وہ ایکسیپٹ کیا. اور جو اس کے بعد ایک ہمارا بڑا مطالبہ تھا اسپیشلی ہمارے اورشیر کے لوگوں کا, جو ایئرپورٹ کا ایک مطالبہ تھا, تو وہ بھی انہوں نے اس کو بھی اس وقت ایکسیپٹ کر کے, تو باقی جو اس کے پیپر ورک ہوتے ہیں اس کے لیے آگے وہ میں مزید آپ سے سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے 3 لوگوں کی کمیٹی بنی, طارق فضل چودھری, رانا ثناءاللہ صاحب اور امیر مقام. اس کے بعد قمر زمان قاہرہ, راجہ پرویز اشرف, سارے لوگ شامل ہوئے. وزیر اعظم تو آج یہاں سے پاکستان گئے نا, لنڈن سے, لوٹن کے ایئرپورٹ سے. تو یہ کمیٹی جو دوبارہ دیگر لوگوں کو شامل کر کے جو 10 لوگوں کی بنی, یہ دوبارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور 3 لوگ ناکام کیوں ہوئے تھے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ ظاہر ہے چاہے کوئی پیپلز پارٹی سے کسی کا تعلق ہو, چاہے ہماری کسی فورسز پاکستان کی فورس کے ساتھ تعلق ہو, چاہے کسی ہر کوئی, یہ ضرور کشمیر کے ساتھ ہمدردی, پاکستان میں رہنے والا ہر بچہ یہ ہمدردی ضرور رکھتا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی حالات خراب نہیں ہونے چاہیے اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو فل فور حل ہونا چاہیے. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ہدایت تھی کہ صرف ہم نہیں, ہماری پارٹی کے لوگ نہیں, بلکہ یہ کشمیر کا ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, تو اس کے اوپر ہم باقی لوگوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اگر ایک سے کوئی بات نہ مینیج ہو سکے دوسرا تیسرا, یعنی کہ اس میں ڈفرینٹ باڈیز ہوں. تو وہ تو آپ نے دیکھا 10 بندوں کی وہ جو ٹیم بنی اور الحمدللہ وہ اللہ کی مہربانی سے کامیاب بھی ہوئے. اور ایکشن کمیٹی والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ مذاکرات ان کو کامیابی کی طرف لے کے گئے. آپ نے اس کو مینیج کیا, آپ نے کمیٹی بنائی, آپ نے وزیر اعظم سے بات کی, سب چیزیں ہو گئی, مذاکرات کامیاب ہو گئے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے. جب مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تو اب بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ بات قابل قبول نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. مذاکرات تو ہو گئے, اب بتائیے کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہے اور کن باتوں کے اوپر, جو 3 باتوں کے اوپر ڈیڈ لاک تھا, کیا وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں جی, پہلے جو 12 سیٹس کے متعلقہ تھا وہ ایک نہ تو کوئی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر یا پاکستان کا کوئی منسٹر وہ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پراپر راستہ ہے, اس کی طرف ہمیں جو ڈور ہے اس کو ہمیں ناک کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو مین ہے, جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے, وہ یہی ہے کہ اس کی جو ختم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کوئی جو 12 سیٹ جو مہاجرین سیٹس ہیں ان میں سے کوئی منسٹر نہیں ہوگا. جو 3-4 منسٹر ہیں وہ بھی ان کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز ہیں جو پاکستان میں جا کر لگتے تھے وہ بھی آئندہ کے لیے وہ بھی نہیں لگیں گے, بلکہ کشمیر کا فنڈ کشمیر کے اندر ہی رہے گا. یہ طے ہو گیا. اور آئینی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے 12 سیٹوں کے معاملے پہ. بالکل, اس کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے, امیر مقام صاحب جو ہمارے کشمیر افیئر کے منسٹر بھی ہیں ان کی زیر نگرانی یہ کمیٹی بنائی ہے. اور جو
مطلب مہینے میں 1-2 دفعہ اس کی بیٹی کی جو ڈیٹ سیٹ ہوگی اس پہ بیٹھیں گے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ان چیزوں کے اوپر کہ جو مراد کا ایک مسئلہ تھا کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکیں، کون کون سے مراد ہیں جو ایکسٹرا ہے. جہاں تک ایک ایم ایل اے کی جو ایک پینشن تھی، ایک تو اس کو ختم کیا گیا. ابھی کسی ایم ایل اے کو کوئی پینشن نہیں ملے گی. یہ ویسے بھی ہماری گورنمنٹ جو گورنمنٹ پاکستان ہے اور مسلم لیگ نون کا یہ ویسے بھی ایک منشور تھا کہ یہ جو ایم ایل ایز کی پینشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ پینشن نہیں ہوتی، یہ ختم ہو گئی ہے. یہ اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک روایت ہے. ٹھیک ہے. جو باہر کی جو فورسز تھیں اور اس کے ساتھ عبد الرحمان صاحب جو کچھ قوانین بنائے گئے تھے پیکا ایکٹ کی طرح کے جیسے پاکستان میں تھے، ان کو ختم کرنے کے اوپر جو 33 شق تھی وہ بھی قبول کر لی گئی. دیکھیں جی، باہر کی فورسز تو میں سمجھتا ہوں یہ تو سوال رکھنا بھی نہیں چاہیے تھا. اور میری شوکت میر صاحب سے بھی ابھی لاسٹ جو کچھ دن پہلے ڈسکس ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہ بات ڈکلیئر کی تھی کہ یہ سوال ہم واپس ریموو کریں. وہ کون سی وہاں پہ کوئی باہر سے فوج تو ہے نہیں، انڈیا سے فوج تو تھی نہیں، وہ فوج ہماری ہے. اگر اس فوج کو ہم پیچھے کر دیں گے تو کون روکے گا؟ اس جو ہمارا دشمن ملک ہے بھارت، اس کی فوج کو کون روکے گا؟ تو وہ فوج ہماری ہے. وہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن وہ اچھا ہے کہ ہمارے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، ہمارے کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت گئی ہے پولیس گئی ہے، وہ تو obviously اس کو تو واپس آنا ہے. وہ تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ تو واپس آئیں گے. 38 میں سے ایک مطالبہ واپس لے لیا عوامی ایکشن کمیٹی نے. 37 کے 37 قبول ہو چکے ہیں اور ایک معاملے کے اوپر آئینی کمیٹی بنائے گی جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے. لیکن مراد جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی. 12 سیٹوں والوں کے پاس جو وزارتیں تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں اور فنڈز فریز ہو چکے ہیں. جی، اور جو مراد ہیں، مراد کا بھی جو کون سے وہ جو ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے نا کہ کون سے مراد ایکسٹرا ہیں یا زیادہ ہیں، اس کے اوپر بھی جو کمیٹی ہے وہ فائنل کرے گی کہ کون سے وہ جو منسٹر جو اے جے کے اندر ہمارے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کون سے جو ایکسٹرا ہیں وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں. اس کے اوپر کمیٹی فیصلہ کرے گی جس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوں گے، جس میں ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی ہوں گے. تو وہ بھی زیر بحث ہے، وہ آگے جا کے مطلب اس کے اوپر ڈسکس ہوگی. آپ نہ صرف مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے برطانیہ کے صدر ہیں بلکہ شریف فیملی کے نہایت ہی قریب ہیں اور خاص کر اس ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر حکومتی اور جماعتی امور کو پارٹی دیکھتی ہے. تو کیا میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی، جہاں تک مجھے اطلاع ہے وہ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ اللہ کا میں سمجھتا ہوں شکر ہے. اور اس کو میں ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی بھی کشمیر کا وہ بیٹھ کر ہی حل ہو سکتا ہے. آپ روڈز کے اوپر جا کر اس چیزوں کے ساتھ وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن یہ اچھا فیصلہ تھا ایکشن کمیٹی والوں کا بھی کہ انہوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا، بیٹھ کر انہوں نے بات کی، اپنی جو ان کی تھی کنڈیشن تھی وہ انہوں نے بتائی. تو گورنمنٹ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی شکریہ، اسپیشلی پرائم منسٹر پاکستان صاحب شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے ذاتی دلچسپی تھی، جن کی ذاتی دلچسپی سے، اور جناب اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ان کا بھی بڑی ذاتی دلچسپی، کیونکہ جب میں ملا تو وہ بھی وہاں تھے. انہوں نے بھی یہ بڑی دلچسپی کا اور کہا کہ کشمیر کے جو بھی ایشو ہیں، کشمیریوں کے جو بھی معاملات ہیں، جو جائز چیزیں ہیں وہ ضرور حل ہونی چاہیے اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں 2 سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا مزید کہ کیا مذاکراتی کمیٹی کی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جب بات چیت ہو چکی تو اس کے بعد آپ کی ڈاکٹر طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب سے آپ کی بات ہوئی؟ جی، کیونکہ ان کا نیٹ سروس میں نہیں ہے تو میری ان کے ساتھ ابھی کسی سے بات نہیں ہو سکی. میں نے ٹرائی کی ہے ابھی بھی، بلکہ آپ کی کال سے پہلے بھی میں نے امیر مقام صاحب کے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی سروس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ آلموسٹ ٹھیک جگہ سے مجھے ملی ہے. آپ کو پاکستانی حکومت نے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا انکلوڈیڈ وزیر اعظم، یہ کنفرم ہو گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، صرف نوٹیفیکیشن تیار ہو رہا ہے جس کو ریلیز کرنا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میری کوئی سی پرائم منسٹر آفس میں بات نہیں ہوئی، لیکن میری ایک اچھی ذرائع پہ جہاں میرا ایک اچھی جگہ جہاں سے مجھے پوری انفارمیشن ملی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ایک رائٹ انفارمیشن ہے. اور میں یہ اپنے تمام کشمیریوں کو
میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر کوئی بھی چیز ہے ہمیں اس کے اپنا جو ہمارا دشمن ممالک ہے آج میرے خیال میں لاسٹ 4-5 آپ صحافی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ایک قابل صحافی ہیں. آپ خود انڈین چینل اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا نہیں لگا رہے. اس میں ہمارے کشمیر کی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو ہمارا بڑا بھائی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری جو تحریک آزادی کا جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا تحریک آزادی کا جو منزل ہے اس کی طرف اس کے بغیر پہنچنا بہت مشکل ہے. اسی بہانے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کافی عرصے سے بند تھی. اس کی فلائٹیں جو ہماری میتیں بھی لے کے جاتی تھی, ہمیں ڈائریکٹ پاکستان پہنچاتی تھی, مشکل میں ہوتے تھے تو وہی ہمارے کام آتی تھی. تو کیا یہ فلائٹس بحال ہو چکی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی گیا. یہ کریڈٹ بھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو گیا. آج نوٹیفیکیشن کی کاپی میں آپ کو بھیجتا ہوں, یہ بھی اپنے ہمارے کشمیری پاکستانی اوورسیز لوگوں کو وہ شیئر کریں. آج برطانیہ نے اس کی پرمیشن بھی دے دی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ فلائٹس بھی شروع ہوں گی. عبدالرحمان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.